نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 2 سے رکوع نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی، کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مشکل آزمائش کا شکار ہو جائیں تو صرف اسی آیت کو ہی اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آدھی مشکلات انشاءاللہ آسان کر دیں گے۔ کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، کہ کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی مسئلے کے کشمکش میں ہے تو نماز میں آنکھیں بند کر کے، نماز خشوع و خضوع سے پڑھ کے تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگو اور صبر کرو، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت مشکل پیش آتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، صلوات کرتے اور صبر کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرتے تھے۔ یعنی جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہو تو بغیر دوسروں کے سامنے رونے کے، اپنا مذاق بنانے کے، نماز سے مدد حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہ آیت جو ہے نا شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ لوگ شہداء کے حق میں کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیوی آسائش سے محروم ہو گیا، تو ان کے آیت میں ہے کہ وہ ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اچھا، اب یہاں پہ جو پچھلی آیت تھی کہ جو شہداء ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا کرتا ہے، ان کی ارواح جو ہیں ان پہ رزق پیش کی جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، تو ان کو مردہ نہ کہو، نہ ہی یہ کہو کہ وہ دنیوی آسائش سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرمانبردار بندے ہیں ان کو قبر میں جب جنتی نعمتیں ملتی ہیں تو شہید وہ مسلمان ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو۔ یعنی اب یہاں پہ شہید کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ شہید وہ ہے جس کو کسی بھی تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، یا اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یعنی معرکہ جنت میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو، اس نے کچھ آسائش نہ پائی ہو، تو اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اور اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں اس کو دفن کیا جائے۔ تو آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے، یعنی شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کی یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ جیسے ڈوب کر، جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طالب علم، سفر حج راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور طاعون اور جمعے کے روز مرنے والے، یہ سب شہادت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے۔ تو آزمائش سے فرمانبردار نافرمان کے حال کو ظاہر کرنا مراد ہے،
یعنی اگر آزمائش آتی ہے تو ہر وہ مشکل جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے تو وہ آزمائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آزمائش بھیجتے ہیں نا لوگوں پہ، وہ اپنے نیک اور نافرمان لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں شکر اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پہ جو بھی آزمائش کرنا، ہمیں اپنے قریب کرنا، اور صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرمائی ہیں کہ وہ مالوں سے، جانوں سے، ڈر سے، بھوک سے، پھلوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش لیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا ہے، جانوں میں کمی سے مراد جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کی موت مراد ہے، اسی لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، تو عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت و مصیبت کے پیش آنے سے خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ، اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے، اور جب کافی دیکھے کہ مسلمان بلاؤ مصیبت کے وقت صبر و شکر کرتے ہیں، استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، تو ان کی دین کی خوبی معلوم ہوتی ہیں اور اس کی طرف رغبت ہو کہ یہ آنے والی مصیبت کی قبل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائے، مومن و منافق میں امتیاز ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آزمائش دیتے ہیں۔ اللہ زینہ آیت رکوع نمبر 155، اللہ زینہ اذا اصابت ہو مصیبت ہو، وہ لوگ جب پہنچتے انہیں کوئی مصیبت، قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہاں بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، تو جو کوئی بھی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے ہی کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگلے پارٹ میں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔